رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر صحابی، بڑے ولی صحابی، بڑے صوفی صحابی تھے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ زبدہ نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے. ایک گاؤں کا نام تھا زبدہ. تو زبدہ نامی گاؤں میں رہتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص، اس نے چاہا کہ زبدہ نامی گاؤں بغل میں ہے، کیوں نہ میں حضرت ابو ذر غفاری جو صحابی رسول بھی ہیں، ان کی صحبت میں رہ کے، ان کی خدمت میں رہ کے اپنے مقام کو اللہ کے یہاں بلند کیوں نہ کر لوں. اس نیت سے اور اس غرض سے وہ چلے گئے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس اور کہنے لگے کہ اے صحابی رسول، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس رہ کر کے آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا نوکر بن کے رہو، میرا غلام بن کے رہو، میں جیسا کہوں ویسا کرو، لیکن میرا غلام بننے کے لیے، میرا نوکر بننے کے لیے ایک شرط ہے. تو قبیلہ بنو سلیم کا اس شخص نے پوچھا کہ آخر آپ کی شرط کیا، بتائیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ دیکھو یہ جو جتنا اونٹ تم کو نظر آتا ہے، جب کبھی میں کہوں کہ اللہ کے لیے خرچ کرو اور اللہ کے لیے جو بہترین مال ہے، بہترین اونٹ ہے، وہ اونٹ لے کر کے آؤ، تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ ان تمام اونٹوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت اونٹ ہوگا اس اونٹ کو لانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. چنانچہ ایک لمبے عرصے تک قبیلہ بنو سلیم کا وہ آدمی ابو ذر غفاری کی خدمت میں وقت گزارنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اسی زبدہ نامی گاؤں میں لوگوں میں غریبی چھائی گئی، لوگ بھوک سے بلکنے لگے، تڑپنے لگے، چولہا بند ہونے لگا. تو ابو ذر غفاری نے کہا اس شخص سے، او قبیلہ بنو سلیم کے آدمی، جاؤ اور میرے اونٹ میں دیکھو جو سب سے زیادہ عمدہ ہوگا اونٹ، اس کو لے کر کے لاؤ اور اس کو ذبح کریں گے اور تمام کی دعوت ہو جائے گی. وہ گیا. کون؟ قبیلہ بنو سلیم کا آدمی جو نوکری اور غلامی کرنے کے لیے آیا تھا. اب جا کر کے دیکھا تو ایک خوبصورت بہترین اونٹ نظر آیا. تو اس بندے نے اس اونٹ کو لیا، چلا وہاں سے. پھر سوچا کہ یہ تو وہ اونٹ ہے جس کا استعمال حضرت ابو ذر غفاری بار بار کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو بہترین اونٹ ہے اس کو لے لیتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کے فائدے کے لیے اور حضرت ابو ذر غفاری کے کام میں آنے کے لیے، اس غرض سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں، اس غرض سے انہوں نے بہترین اونٹ کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر کا سب سے بہترین اونٹ تھا اس کو لیا اور آ گئے. اتفاق کی بات ہے کہ جیسے ہی وہ اونٹ سامنے لائے، ابو ذر غفاری کی نظر اس والے اونٹ پر پڑ گئی جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا. ابو ذر غفاری نے کہا رکو ابھی. وہ بیچارہ ڈر گیا کہ اب تو ہوا، پھنسے، نظر ادھر پڑی، ہم یہاں پھنسے. چنانچہ ابو ذر غفاری نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہ حضرت اونٹ ہے. کیسا اونٹ ہے؟ حضرت وہی اونٹ جو آپ استعمال کرتے ہیں. سب سے اچھا؟ کہ ہاں سب سے اچھا. اس کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے غداری کی، تم نے مجھے دھوکہ دیا. وہ بیچارے اب کانپ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں. ابو ذر غفاری نے اجازت دی. تو وہ قبیلہ بنو سلیم کا آدمی ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہا کہ حضرت بات تو اصل یہ ہے کہ میں لا رہا تھا اسی اونٹ کو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اسی کو لا رہا تھا، لیکن میں سوچا کہ یہ اونٹ تو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، یہ اونٹ روزانہ کام آنے والا اونٹ ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے میں نے مناسب سمجھا اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے علاوہ جو بہترین اونٹ ہے اس کو لے لیتا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے. حضرت نے کہا کہ اچھا میری ضرورت کا اتنا خیال تم کو ہے، تو آج مجھے ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے اس وقت جب مجھے تم قبر میں ڈالو گے، وہاں مجھے ضرورت پڑے گی، اس وقت اپنا نیک کام دو گے، اپنے ثواب دو گے، اپنی نمازیں دو گے، اپنی زکوٰۃ کے ثواب مجھے دو گے. اس کے بعد ابو ذر غفاری نے
دوبارہ اس اونٹ کو منگایا اور اسی سے کہا کہ ذبح کر. چنانچہ اس اونٹ کو ذبح کیا گیا اور اس زبدہ نامی گاؤں کے 2 افراد کو بلایا گیا. وہ 2 افراد آئے اور کہا گیا کہ اس اونٹ کے اتنے ٹکڑے کر اور اتنے گوشت بنا کہ جتنے گاؤں جتنے افراد ہیں جتنے گھر ہیں اتنے ٹکڑے بنا اور ایک ٹکڑا میرے گھر میں بھی پہنچا. ایسا نہیں کہ جو سب سے زیادہ عمدہ وہ نہیں، بلکہ ہر گھر میں برابر کا ایک ٹکڑا ہو اور میرے گھر میں بھی ایک ہی ٹکڑا پہنچے. چنانچہ زبدہ نامی گاؤں کے 2 نوجوان آئے، اونٹ کو ذبح کیا، ٹکڑے کیے گئے، ہر گھر میں پہنچا دیا گیا. اس کے بعد ابو ذر غفاری نے فرمایا، اس قبیلہ بنو سلیم کے آدمی کو سامنے بلا کر اور کہا کہ سنو، انسان کی ضرورت کا وقت دنیا نہیں ہے، انسان کی محتاجگی کا وقت دنیا نہیں ہے. یہاں تو 2 دن بھوکا رہے گا کہ دن گزر جائے گا، نیند نہیں آئے گی تو بھی رات کٹ جائے گی. ضرورت کا وقت یہاں نہیں ہے. ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اتنا ہی خیال کرتے ہو تو پھر یاد رکھو، یہ جو مال تمہیں جتنا نظر آ رہا ہے، یہ جو تمہاری کمائی تمہیں جو نظر آ رہی ہے، تمہارا جو بینک بیلنس تم کو نظر آ رہا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے. لیکن اس میں ایک بات سنو، تمہارے اس مال میں تمہارے 70 سال 80 سال کا کمایا ہوا جو مال ہے، اس مال میں تم اکیلے شریک نہیں ہو، 3 آدمی اس مال میں شریک ہے. کمایا تو اکیلے ہے، کھیتی باڑی تو اکیلے کی تھی، خون پسینہ تو اکیلا ایک کیا تھا، لیکن اس کا شریک 3 آدمی ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، ایک تیرا مقدر، دوسرا خود تو، اور تیسرا تیرے وارث. اگر آج ہمارے پاس دولت ہے، اگر آج ہمارے پاس مال ہے، اگر آج ہمارے پاس خزانے ہیں، اگر ہمارے پاس جائیداد ہے، اگر ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تمہاری اس دولت کے 3 آدمی مالک ہیں. ایک تو خود مالک ہے، ایک تیرا مقدر ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اس مال کو میں یوں ہی چھوڑ دوں، کل استعمال کر لوں گا، پرسوں بلڈنگ بنا لوں گا، پرسوں 10 بوڑا سیمنٹ منگا لوں گا، ارے تجھے کیا پتا کہ آج تو بنگلے کی بات کر رہا ہے، آج تو بلڈنگ بنانے کی بات کر رہا ہے، لیکن تیرے جنازے کا کپڑا بازار پور کے دکان میں کیا پتا تمہیں. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے مقدر کی روزی کو آج ہی خرچہ کر کے اللہ کے بینک میں جمع کر دیں، تاکہ جب کل آنکھ بند ہو تو وارثین جھگڑے نہیں، ہم جا کے اللہ سے لے لیں. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں، اے تیرے مال کا ایک شریک، ایک مالک تو تیرا مقدر ہے. بہتر یہ ہے اپنے مقدر کے لیے نہ چھوڑ، آج ہی اللہ کے راستے میں دے دے. دوسرا شریک خود تو ہے، وہ تو ہے ہی انسان خود کماتا، وہ تو مالک ہے. تیسرا شریک تیرے وارثین ہیں. جب تیری آنکھ بند ہوگی تو جو تیرا سب سے زیادہ چہیتا ہوگا، تیرا باپ ہوگا، تیرا بھائی ہوگا، وہ کہے گا ارے جلدی کرو نا، جلدی گھر بناؤ نا، جلدی دفناؤ نا، جلدی کفناؤ نا. جو سب سے زیادہ قریب تھا وہ کہے گا جلدی کفناؤ. اور جو تم نے بینک بیلنس جمع کیا تھا، جو تم نے جائیداد اکٹھا کر کے رکھی تھی، اس کے لیے اب جھگڑے بچیں گے. تو ابو ذر غفاری نے فرمایا، اے آدمی سن لے، اگر تم میری غریبی، تو میری محتاجگی اور میری ضرورت کا احساس کرتا ہے تو مال کو آج ہی اللہ کے راستے میں خرچہ کر دے، تاکہ جو مال میں سمجھتا ہوں تو سب سے بہترین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پیسہ سب سے زیادہ کوالٹی کا ہے، میری یہ دولت سب سے زیادہ اہم ہے، میری یہ زمین سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی سب سے زیادہ قیمتی زمین کو اپنے لیے اللہ کے پاس جمع نہ کر دوں. اگر آج ہم جمع نہیں کر دیں، سب سے زیادہ قیمتی زمین کو چھوڑ دیں گے، تو کل جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، وہ سب سے زیادہ قیمتی زمین ہمارے لیے جانے وبال بن جائے گی. اور اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے رہتے ہوئے اپنا جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ تھا، قیمتی دولت تھی، اس کو اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، کل کوئی جھگڑا نہیں اور اللہ سے جا کے لے لیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک تو نیکی پا نہیں سکتا ہے، جب تک کہ تو خرچ نہ کر دے اس چیز